بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کو مواخذے کی کارروائی سینٹ میں درکار 2/3 اکثریت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ختم کر دی گئی اور انہیں تمام الزامات سے بری کر دیا گیا۔ مواخذے کی کارروائی پر ووٹنگ ہوئی جس پر 7 ریپبلکن سینیٹر سمیت 57 ارکان نے صدر ٹرمپ کے مواخذے کے حق میں ووٹ دیا۔ سابق صدر ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی کی مخالفت میں 43 ووٹ پڑے۔ گو عددی اکثریت نے مواخذے کی حمایت کی، تاہم آئینی طور پر مواخذے کی کارروائی کے لیے 2/3 اکثریت ہونا لازمی ہوتی ہے، جو حاصل نہ ہو پائی۔ سابق صدر نے مواخذہ نہ ہونے کو اپنی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک بلا جواز کارروائی میں سینٹ کا وقت برباد کیا گیا۔ 6 جنوری کو اس وقت کے صدر ٹرمپ نے اپنی ہار کو فراغ دلی سے تسلیم کرنے کی بجائے حامیوں کے سامنے ایک پرجوش تقریر کی تھی، جس کے بعد مشتعل حامیوں نے کانگریس کی عمارت پر دھاوا بول دیا تھا، جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ چائنا نے کورونا کی تحقیقاتی رپورٹ پر امریکی اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ پہلے ہی عالمی ادارہ صحت کو نقصان پہنچا چکا ہے اور اب چائنا دیگر ممالک پر انگلی نہ اٹھائے۔ گزشتہ روز امریکہ نے عالمی ادارہ صحت کی تحقیقاتی رپورٹ کے نتائج پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ چائنا کورونا پھیلنے کے ابتدائی دنوں کا ڈیٹا بھی فراہم کرے۔ چینی سفارتخانے کی ترجمان کا کہنا تھا کہ چائنا نے امریکہ کے عالمی ادارہ صحت کے ساتھ دوبارہ تعلقات بحال کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا تھا، لیکن امریکہ کو دوسرے ممالک کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ یاد رہے دوستو کہ منگل کو کورونا پر عالمی ادارہ صحت کی تحقیقاتی ٹیم نے کہا تھا کہ دورہ چائنا کے دوران اس مخصوص جانور کا سراغ لگانے میں ناکام رہے ہیں۔ ادارہ صحت کے سائنسدانوں پر مشتمل ٹیم نے کورونا کی ابتدا پر شفاف تحقیقات کرنے کے لیے چائنا میں 1 مہینہ گزارا تھا۔ 2 ہفتے قرنطینہ میں گزارنے کے بعد باقی وقت ٹیم نے کورونا کا سراغ لگانے میں گزارا تھا کہ کورونا کی ابتدا کس مقام اور جانور سے ہوئی تھی۔ دنیا بھر میں کورونا ویکسینیشن کی مہم زور و شور سے جاری رہی ہے، تاہم ٹرائل نہ ہونے کی وجہ سے تاحال 18 سال سے کم عمر بچوں کے لیے ابھی تک کورونا ویکسین کا استعمال نہیں کیا جا سکا۔ تاہم اب آکسفورڈ یونیورسٹی نے بچوں میں بھی ٹرائل شروع کر دیا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی تیار کردہ کورونا ویکسین کی بچوں میں آزمائشی استعمال شروع کر دی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں 6 سے 17 برس کے 300 بچوں کو ویکسین لگائی جائے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بچے عموماً نئے کورونا سے محفوظ رہتے ہیں، لیکن بچوں میں کورونا ویکسین کے اثرات کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ اب تک دنیا بھر میں آکسفورڈ یونیورسٹی سمیت 6 سے زائد کورونا ویکسین لگائی جا رہی ہیں، تاہم کسی بھی کمپنی نے اپنی ویکسین کا بچوں پر ٹرائل نہیں کیا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ مہنگائی اور نواز لیگ جڑواں بہنیں ہیں۔ آج بجلی مہنگی کرنی پڑتی ہے تو اس لیے کہ آپ لوگوں نے کمیشن کے لیے مہنگے بجلی گھر لگائے۔ مریم نواز کی تقریریں ان کی مایوسی اور غصے کا ثبوت ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں کہ آسمان گر پڑے اور زمین پھٹ جائے۔ بی بی حوصلہ رکھیں، ابھی 6 ماہ بعد تحصیل کے الیکشن ہونے ہیں، کوشش کر کے دیکھیں، گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف جب وزیر اعظم بنے 170 ارب روپے سالانہ کیپیسٹی پیمنٹ تھی، 5 سال میں 870 ارب ہو گئی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مریم کی گفتگو پر حیرت ہوتی ہے، 3 دہائیاں آپ کا خاندان اقتدار میں رہا، آپ بتائیں اب آپ ایسا کیا کریں گے جو آپ 3 دہائیوں میں نہیں کر سکے۔ آپ لانگ مارچ، شارٹ مارچ یا خالی واک کریں، حکومت کی صحت پر فرق نہیں پڑنے والا۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مدرسے کے بچوں کے بل پر سیاست کرنے والے کیا سیاست کریں گے۔
مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ لانگ مارچ کے لیے ہم رکاوٹیں توڑ کر بھی اسلام آباد پہنچیں گے۔ ہم نے لانگ مارچ کے لیے اسلام آباد کا فیصلہ کیا تھا، راولپنڈی دوسرے آپشن کے طور پر نام لیا تھا۔ ہم نے ہمیشہ آئین کے مطابق تمام اداروں کے کام کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اگر لانگ مارچ کے باوجود بھی حکومت نہیں جاتی تو ہم پھر بھی پوری قوت سے اس تحریک کو جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کا مستقبل ہمیں شاندار نظر آ رہا ہے۔ پنجاب کے ملازمین جب بھی آواز اٹھائیں گے ہم ساتھ دیں گے۔ پی ڈی ایم کا اتحاد تحریک کے لیے ہے، انتخابات کے لیے نہیں۔ تحریکوں میں جذبے لڑتے ہیں، وسائل نہیں۔ حکومت کے تمام ہتھ کنڈے ہم ناکام بنا دیں گے۔ فیس بک آئندہ برس 2022 تک سمارٹ واچ تیار کر لے گی۔ فیس بک اب ہارڈ ویئر کے میدان میں بھی قدم رکھ دیا ہے اور اس سلسلے میں سمارٹ واچ لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فیس بک کی سمارٹ واچ کو مارکیٹ میں دستیاب دیگر سمارٹ واچز کے مقابلے میں اس حوالے سے سبقت حاصل ہوگی کہ صارفین اس گھڑی کے ذریعے صحت اور فٹنس کے اداروں سے براہ راست منسلک ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث پٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کا امکان ہے، جس کے بعد 16 فروری سے پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 50 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 75 پیسے فی لیٹر تک اضافے کا امکان ہے۔ تاہم حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم عمران خان کی مشاورت سے کرے گی۔ گزشتہ روز ڈی چوک میں وفاقی دارالحکومت کے وکلاء نے 48 گھنٹے کا الٹی میٹم دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ گرائے جانے والے چیمبرز کی دوبارہ تعمیر، وکلاء پر مقدمات خارج کر کے انہیں رہا نہ کیا گیا تو ملک بھر میں احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے، ہمیں بند گلی میں نہ دھکیلا جائے۔ اگر بند گلی میں دھکیلا گیا تو ہم بھی رد عمل دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑائی وکلاء کی بقا کی لڑائی ہے۔ جب تک چیمبر تعمیر نہیں ہوں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انڈیا کی شمالی ریاست اتراکھنڈ میں ایک نئی جھیل کے ابھرنے سے دوبارہ سیلاب آنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اتوار کو اتراکھنڈ میں گلیشیئر ٹوٹنے سے ڈیم تباہ ہوا تھا، جس میں 36 افراد مارے گئے تھے اور 170 لاپتہ ہو گئے تھے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے خطے میں گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ جمعرات کو ماہرین ارضیات نے بتایا تھا کہ رشی گنگا دریا کے قریب ایک جھیل بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ رشی گنگا ایک بار پھر ٹوٹے گا۔ مقامی سینئر پولیس آفیسر اشوک کمار نے بتایا کہ سیٹلائٹ تصویروں اور ہیلی کاپٹر کے سروے سے جھیل کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیموں کو پیدل ہی تحقیقات کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس ٹریک پر ٹیموں کو پہنچنے میں تقریباً 16 گھنٹے لگیں گے۔ اشوک کمار نے مزید بتایا کہ گزشتہ چند دنوں میں پانی کا بہاؤ رشی گنگا میں کم تھا، تاہم کل سے بہاؤ بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ ایک سرنگ میں پھنسے 30 کے قریب لوگوں تک پہنچنے کے لیے جمعے کو ایک سرچ آپریشن بھی ہوا تھا۔ حکام امید کر رہے ہیں کہ اگر وہ پانی کے بہاؤ سے بچ گئے ہوں تو وہ شاید ایک کونے میں محفوظ ہوں گے۔ صدر جو بائیڈن نے سینٹ میں سابق صدر ٹرمپ کو الزامات سے بری کرنے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ انتہائی پسندی اور تشدد کی امریکہ میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے سابق صدر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جمہوریت عدم استحکام کا شکار ہے اور ہمیں اس کا دفاع کرنا ہوگا۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جھوٹ کو شکست دینے کے لیے سچ کا دفاع کریں۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ جو ریپبلکن رہنما سزا کے خلاف تھے وہ سمجھتے ہیں کہ سابق صدر حملے کے ذمہ دار ہیں۔ چائنا نے زمین کی انتہائی گہرائی میں سائنسی تحقیق اور معدنی وسائل کی نشاندہی کرنے والی ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے ایک نئی لیب کا افتتاح کیا ہے۔ یہ لیب جن شعبوں میں کام کرے گی ان میں زمین کی گہرائیوں میں وسائل اور زمین میں گہرے ترین سوراخ کھودنا شامل ہیں۔ تاہم زمین کی انتہائی گہرائی میں وسائل کی دریافت میں کئی ایک مشکلات کا سامنا بھی ہوگا، جن میں زمین کے اندر کا انتہائی دباؤ اور شدید درجہ حرارت والا ماحول شامل ہے۔
اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ شمالی کوریا نے پابندیوں کے شکار اپنے جوہری پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے حالیہ مہینوں میں سائبر کارروائیوں کے ذریعے $300 ملین کی کرپٹو کرنسی چرائی ہے۔ شمالی کوریا پر پابندیوں کی نگرانی کرنے والے ماہرین کے پینل کی جانب سے تیار کی جانے والی رپورٹ کی تفصیل تاحال خفیہ ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 2 برسوں میں پیانگ یانگ کی جانب سے چرائے گئے ورچوئل اثاثوں کی مالیت $316 ملین سے زائد ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شمالی کوریا نے ایکسچینج اور مالیاتی اداروں پر کارروائی کر کے اپنے پروگرام کے لیے رقم اکٹھی کی۔ شمالی کوریا کو اپنے پروگرام کی وجہ سے متعدد عالمی پابندیوں کا سامنا ہے۔ کم جونگ کی سربراہی سے شمالی کوریا کا پروگرام تیزی سے آگے بڑھا ہے۔ اقوام متحدہ کے پینل نے کہا ہے کہ کرپٹو کرنسی اس بات کی تحقیقات کر رہا ہے جس میں $281 ملین مالیت کی کرپٹو کرنسی چرائی گئی تھی۔ ایک جدید تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ رونا بھی ہنسی کی طرح علاج غم ہے۔ اس سے نہ صرف انسان کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے بلکہ آنکھوں میں نمی کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اس طرح ان کی صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مایوسی اور محرومی کے احساس کو ختم کرنے یا کم کرنے کا ایک بہترین اور آسان ذریعہ بھی ہے۔ آنسوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک آنسو اس وقت جھلکتا ہے جب انسان کو چوٹ لگ جائے یا زخم وغیرہ آ جائے، اور دوسرا آنسو اس وقت آنکھوں سے بہہ نکلتا ہے جب جذباتی طور پر ٹھیس پہنچتی ہے۔ ایک امریکی ماہر ڈاکٹر نے جذباتی آنسوؤں میں 2 ایسے ہارمونز کا پتہ چلایا ہے جو اگر آنسوؤں کے ذریعے بہہ نکلیں تو انسان کی طبیعت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اگر ان آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی جائے تو اس کا نتیجہ جسم میں موجود قدرتی میکینیکل نظام پر اثر انداز ہونے کی صورت میں نکلتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مایوسی سے جان چھڑانے کے لیے ضروری ہے کہ رو لیا جائے۔ لیکن سماجی نفسیات کے ماہر ڈاکٹر ولسن کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ گھر کے کسی ہمدرد کی موجودگی میں رویا جائے، کیونکہ آپ کا آنسو بہانا لوگوں میں آپ کی شخصیت کا برا تاثر چھوڑ سکتا ہے۔ آنسوؤں کے بارے میں ڈاکٹر ولسن کا کہنا ہے کہ اس کا انحصار موقع پر ہے۔ بعض اوقات آنسوؤں کی وجہ سے آپ ہمدردی حاصل کرتے ہیں، بعض اوقات لوگ رونے کو حربہ سمجھتے ہیں اور اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کے سامنے رونے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اب بھی اسی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو آنسوؤں کو روکنے کی قدرت رکھتا ہو۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔